السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ سورۃ کہف آیت نمبر 43 کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ۔ یہاں پہ آپ آگے کوشش کریں، وقف کریں۔ آگے اب اس کی وضاحت۔ ولم اظہار ہوگا، تکل لہو، ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد لام مشدد آ رہا ہے، یہاں پہ یرملون کا قاعدہ ادغام ہوگا لیکن بغیر غننے کے۔ کل لہو، کل لہو نہیں کرنا، کل لہو۔ ہاں کے اوپر الٹا پیش ہے تو یہاں پہ کھڑی حرکات، یعنی کہ ہم نے اس کو ہو، فیاتوں، یہ دیکھیں فیاتوں، یہاں پہ تنوین اور پھر یا، یہاں پہ بھی یرملون کا قاعدہ ادغام ہوگا، اب یہاں پہ غننے کے ساتھ ہوگا۔ آپ آواز کو محسوس کریں، فی آ، حمزہ زبر آ، فی آتوں، فی آتوں، تو یا کے ساتھ ملے گا۔ تو آگے توجہ سے سنیے گا، نون ساکن آ رہا ہے اور اس کے بعد صاد آ رہی ہے، تو ساتھ ہی دیکھیں ہم نے آواز کو بڑا سنبھال کے لے کے چلنا ہے۔ نون ساکن آ رہا ہے تو اخفا بھی ساتھ میں ہی ہو رہا ہے۔ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ، فِئَةٌ، یا ساتھ ہی اخفا، یا اخفا، سُرُونَهُ، باریکی کے ساتھ زیر اخفا، دون اللہ، اس میں جلالہ باریک کیا جا رہا ہے یہاں پہ، دون اللہ۔ اب ہم ادا کر کے پڑھیں گے پیچھے سے ملا کر، یعنی کہ من دون اللہ وما کان منتصرا۔ دیکھیں کانا مو، یہاں پہ بھی اخفا ہو رہا ہے، مو اخفا کافی دفعہ سمجھا چکی ہوں، میرا خیال ہے بہت زیادہ سب کو سمجھ آ چکی بھی ہیں۔ کانا منتصرا، وقف کی صورت میں رن اگر آپ نے وقف نہیں کرنا تو کیا کرنا ہے، یہاں پہ اصل میں آیت ہی مکمل ہو رہی ہے، مد عارض کیا جائے گا۔ مد عارض ہوتا ہے کھینچ کر پڑھنا۔ منتصرا، دو زبر کو ایک زبر میں ہم کنورٹ کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ اس آیت کو پھر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا۔ تا سی، سی نہیں کر دینا، تَصِرًا۔ الحمدللہ آیت مکمل ہوئی۔